اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات کا پہلا رکوع اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 13 چل رہا تھا. ہم یہاں تک پہنچے تھے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اس آیت پر بھی تفصیلی بات ہو چکی تھی. ایک مختصر سی ایک بات اس آیت سے متعلق یہاں سے ہم یعنی تفسیر شروع کریں گے آج. اس سے پہلے تفسیر ہو چکی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. اس سے وہ خبر مراد ہے جس خبر کی بیس پر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے کی بیس پہ کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. نارملی کوئی اگر آپ کو خبر دیتا ہے اور اس کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہاں پھر شریعت میں آپ پر تحقیق کرنا واجب نہیں ہے. کوئی بھی کسی کے بارے میں خبر دے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں صحیح ہے غلط ہے, کیونکہ آپ کی عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس پہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. اور کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کی تحقیق اسلام میں حرام ہے. جیسے کوئی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے کہ فلاں نے زنا کیا, فلاں نے بدکاری کی, تو شریعت میں کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. وہاں فتبینوا کا حکم جاری نہیں ہوگا, بلکہ وہاں پہ تجسس اور تحقیق حرام ہوگی, جیسے کہ آگے سورہ حجرات ہی میں دوسرے رکوع میں آ رہا ہے. تو اس لیے اس آیت کا ایک خاص جو ہے مطلب ہے, وہ مطلب یہی ہے کہ ایسی خبر جس خبر کی بیس پر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے اور اس عمل سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے, تو اس میں پھر آپ پر تحقیق لازم ہے. تو اس میں وہ تمام خبریں آ گئیں جو آج کل یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام پہ خبریں چل رہی ہیں. سیاسی لیڈروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, شخصیتوں پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, ان کو بغیر تحقیق کے آگے آپ شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ حرام اور ناجائز ہے, کیونکہ لوگوں کا ذہن بنتا ہے, پھر ایک خاص دماغ بننا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ مخالفت میں آتے ہیں, پھر غیبتیں شروع ہوتی ہیں. تو بہت کچھ سوشل میڈیا پہ جھوٹ پلوت کہا جا رہا ہے. کسی نے صحیح کہا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ میں سوشل میڈیا سب سے پہلے داخل ہے. تو سوشل میڈیا کی خبروں پر آپ یقین نہ کیا کریں, تحقیق کیا کریں. میں نے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ریلیٹیو نے, جاننے والوں نے کوئی دیکھی خبر سوشل میڈیا پہ اور میرے ساتھ شیئر کی اور کسی شخص پہ جھوٹا الزام لگایا, تو میں نے فوراً تحقیق کی تو پتہ چلا وہ الزام 100% غلط تھا, لیکن پوری دنیا میں وہ خبر پھیل گئی تھی اور لوگ اس کو ایسا ابھی تک سچا مان رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. جبکہ ہم نے جب تحقیق کی پرسنلی اپنے طور پہ تو پتہ چلا 100% جھوٹی خبر ہے وہ. تو ایک نہیں ہے, سینکڑوں خبریں اس طرح کی ہیں فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ. بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور خاص طور پر جب کسی کو کسی سے دشمنی ہو جائے تو پھر وہ اس کے خلاف ہر بات کو سچا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب قرآن کی آیات کی مخالفت ہے, قرآنی احکام کی مخالفت ہے. اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے. قیامت میں ہر چیز کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو ہم سے سوال کیا جائے گا, ہم کسی بھی خبر کو آگے نقل کر دیتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری جھوٹی حدیثیں منسوب ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. یا تو عالم ہو, عالم کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کا اگرچہ ریفرنس نہیں ہے, لیکن عالم کو پتہ ہوتا ہے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے, یا وہ تحقیق کر سکتے ہیں. عامی آدمی کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا, یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ تحقیق کہاں سے ہوگی. وہ بغیر تحقیق کے وہ حدیثیں آگے نقل کر دیتے ہیں, لوگ ان حدیثوں کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے. تو 3 قسم کی خبریں میں نے بتائیں کہ ایک خبر وہ جس پر آپ عمل کریں گے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے, تو ان خبروں کا نقل کرنا تحقیق کے بغیر حرام. دوسری وہ خبریں جن کا آپ سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں, تو ان میں تحقیق کرنا جائز ہے لیکن ٹائم کا ضیاع ہے. اور کچھ خبریں ایسی ہیں جن میں تحقیق شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے, کیونکہ ان کا کسی کے لوگوں کی پرسنل زندگی سے ان کا تعلق ہے. تو کسی کی برائی کی خبر, تو اس میں تو تجسس اور تحقیق کرنا حرام ہے. آگے چلتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جان لو تمہارے درمیان نبی اللہ کے رسول, اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اگر وہ ہر چیز میں تمہاری اطاعت شروع کر دیں, بہت ساری باتوں میں تمہاری اطاعت شروع کر دیں, لَعَنِتُّمْ تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یعنی انتظامی امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک امیر کی ہے, خلیفہ یعنی اللہ کے نائب اور خلیفہ کی ہے. تو اگر تمہاری ہر بات میں وہ اطاعت شروع کر دیں تو تمہیں ہی نقصان ہوگا. دیکھیں اس کا تعلق بھی ریاستی احکام سے. بعض دفعہ جو حاکم وقت ہے, جو بھی آپ کا امیر ہے یا جنگ میں جو کمانڈر ہے,
وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو میں اور آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو وہ کچھ فیصلے کر رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ فیصلے غلط لگ رہے ہوتے ہیں، تو عوام دباؤ ڈالتی ہے، نہیں یہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے. یہ جمہوری حکومتوں میں اسی طرح ہی ملکوں کے بیڑا غرق ہوتے ہیں. جمہوری جہاں بھی نظام حکومت ہوگا، عوام سے پوچھا جاتا ہے کیا کرنا ہے، حالانکہ عوام کے سامنے ساری صورتحال ہوتی نہیں ہے. ڈیم سے متعلق دیکھ لیں نا، ماضی میں بات ہوئی کہ ڈیم بنے گا نہیں بنے گا، تو حکومت کا فیصلہ الگ تھا، پبلک کا فیصلہ الگ تھا، تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ملک کا، سیلابوں سے ملک تباہ ہو گیا. تو کیونکہ عوام کو یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ یہ حکومت کوئی سیاسی فیور لینا چاہتی ہے، تو رزلٹ کیا نکلا، میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ریاست کے متعلق ایک یہاں آرڈر دیا ہے کہ حاکم یا امیر بہت دفعہ اس کی نظر بہت دور تک ہوتی ہے، وہ کچھ فیصلہ کرنا چاہتا ہے جس میں اس کے پیش نظر ماتحتوں کا، ملک کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو ماتحت ہوتے ہیں ان کی نظر وہاں تک نہیں ہوتی. تو اگر کوئی صحیح حاکم ہو اور عوام کا خیر خواہ ہو تو پھر عوام کو چاہیے کہ ویسے بھی انتظامی چیزوں میں حاکم کی اطاعت واجب ہے، چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ عادل نہ ہو، نیک ہو برا ہو، تو جائز چیزوں میں بہرحال حکومت کی اطاعت واجب ہے. لیکن جب حاکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر تو آپ امت کی خیر خواہی میں ہی فیصلہ کریں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر بہت ساری چیزوں میں تمہاری اطاعت شروع کر دیں تو تمہیں نقصان ہوگا. اس سے آپ دیکھیں جمہوریت کتنی بری چیز ہے. صحابہ کرام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ امیر اگر تمہاری باتیں ہر چیز میں ماننا شروع کر دیں تو تمہیں نقصان ہوگا، یعنی امیر کو فیصلہ کرنے دو، کیونکہ امیر کی نظر وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک ماتحتوں کی نظر نہیں ہوتی. جیسے کہ صلح حدیبیہ ایک ہمارے سامنے بہترین مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ایک طرف تھے، بہت سارے اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ظاہری لحاظ سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو دب کے فیصلہ کر رہے ہیں، تو ان کو اشکالات تھے. لیکن اطاعت میں جب صحابہ نے سب نے نبی کی اطاعت کی ہے تو اس اطاعت میں فائدہ کتنا ہوا ہے. تو حاکم وقت یا امیر کی اطاعت کا اسی لیے حکم ہے. امیر کے حکم سے آپ حکم عدولی کریں گے تو اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تمہیں نقصان ہوگا. لیکن ہوتا کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن کچھ چیزوں میں تم نبی کی مخالفت پہ آتے ہو. مخالفت اس طور پہ نہیں کہ نبی نے حکم جو دیا ہے وہ شریعت کا حکم دیا ہے. دیکھیں نبی اگر شریعت بیان کر رہے ہوں تو پھر اس میں تو اختلاف حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی اور آپ صحابہ سے کوئی مشورہ لے رہے ہیں، تو مشورے میں تو پھر ہر ایک اپنی رائے دیتا ہے، اس میں اتفاق بھی ہوتا ہے، اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے. تو انتظامی امور کی بات ہو رہی ہے. جیسے غزوہ احد میں آپ نے مشورہ لیا کہ ہم آگے جا کے لڑیں یا شہر کے اندر ہی لڑیں، تو اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم شہر سے باہر نکل کے لڑیں گے. تو یہ انتظامی چیز ہے جس میں وحی نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ایز اے کمانڈر ہے، ایز اے امیر ہے، ایز اے حاکم ہے، ایز اے پیغمبر نہیں ہے. تو ایسی چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ صحابہ کرام امیر کی مخالفت کرتے ہیں تو لیکن اس مخالفت کی بنا ٹھیک ہوتی ہے. جیسے صلح حدیبیہ میں ہی دیکھ لیں، صحابہ کرام کو اشکال تھا کہ ہم دب کے سلوک کیوں کر رہے ہیں. تو اس کی یہ جو صحابہ کرام کو اشکال تھا، اس اشکال کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صحابہ کو آپ کی نبوت پہ معاذ اللہ کوئی شک تھا، یا صحابہ آپ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے. اطاعت نہ کرنا چاہتے ہوتے تو موت پر کیسے بیعت کر لیتے بھائی وہ. تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ دینی غیرت اور دینی حمیت کہ ہم مسلم ہیں تو ہم غالب آئیں گے، ہم کیوں مشرکین سے دب کے سلوک کریں ہم. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. تو جب ایمان انتہائی درجے کا محبوب ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ غیرت اور حمیت میں جنگ کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، لڑنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ان صحابی نے آ کے خبر دی ولید ابن عقبہ نے کہ وہ لوگ جو ہیں مرتد ہو گئے، تو صحابہ ایک دم غیرت میں آئے کہ بھائی ہم مرتدوں کو کیسے چھوڑ دیں، ہم تو لڑیں گے ان کے خلاف. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے اندر جذبہ ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے، حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین بھی کر دیا ہے. شیطان برے اعمال کو مزین کرتا ہے، گویا اچھا عمل صحابہ کے دلوں میں مزین ہو گیا، شیطان کا اثر نہیں ہو پا رہا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ناپسند بنا دیا ہے کفر کو، فسق کو اور عصیان کو. فسق اور عصیان جب اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو فسق سے مراد گناہ کبیرہ اور عصیان مطلق نافرمانی، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوں گے، کیونکہ عطف مغایرت کے لیے آتا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، گرامر کی ٹرم ہے. تو
اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کو، کبیرہ گناہ کو اور صغیرہ گناہ سب کو ناپسند کر دیا، اس لیے تمہارے اندر اب دینی غیرت اور حمیت ہے۔ اولئک هم الراشدون، فرمایا جن کی یہ صفات ہوتی ہیں وہی کامیاب، وہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، اور اللہ نے تمہارے اندر یہ دینی حمیت اور غیرت جو رکھی ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور اللہ خوب حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی کسی غلطی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو پھر تعریفیں کتنی کرتے ہیں۔ آپ اس قرآن سے کی ان آیتوں سے آپ اندازہ لگا لیں، اس سے صحابہ کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور صحابہ کرام پہ طنز تشنی اور ان کی غلطیوں پر ان کا مذاق اڑانا یا ان پہ طنز کرنا یہ قرآن کا منشا ہرگز نہیں ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، ان میں سے ایک اگر دوسری پر سرکشی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو سرکش جماعت ہے اس کے خلاف قتال کرو، حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ دیکھیں اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور وہ دونوں حاکم وقت کی ولایت میں آتی ہیں، وہ دونوں جماعتیں حکومت سے نہیں لڑ رہی بلکہ آپس میں لڑ رہی ہیں، حکومت سے لڑنے والی جماعتوں کا کیا حکم ہے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ دو مسلمانوں کے گروہ ہیں، جیسے قبائلی لڑائیاں ہوتی ہیں یا زمینوں کی لڑائیاں ہو گئیں، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے یا دو فرد آپس میں لڑ پڑے، تو سمپل حکم ہے کہ پہلے تو عام لوگ ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں، اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو حکومت انوالو ہوگی، اور اس میں طریقہ یہی ہوگا کہ جو قاتل ہے، جس نے بھی جس کے بندوں کو قتل کیا، تو مقتول کے وارثوں کو یہ اتھارٹی دی جائے گی کہ وہ قاتل کو یا تو قتل کر لیں یا اس سے دیت لے لیں، یعنی قصاص اور دیت کے حکام جاری ہوں گے، جو نارملی ایک اسلام کا قتل کے بارے میں حکم ہے، چاہے وہ قبائلی لڑائیاں ہوں، چاہے وہ زمینوں کی جھگڑے ہوں، کچھ بھی ہوں۔ تو جتنے لوگوں نے جتنے بندوں کو قتل کیا، حکومت کیا کرے گی، وہی مقتول کے وارثوں کو قاتل سے کہے گی کہ بھئی تم یا تو دیت دو یا قصاص، تو یا ان کی آپس میں اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ سے صلح ہو جاتی ہے تو پہلی کوشش تو صلح ہی کی ہوگی، اس صلح میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر قصاص ہے، پھر دیت ہے، دیت بھی اگر مقتول کے وارث کہنے ہم نے دیت نہیں لینی قصاص ہی لینا تو پھر قصاص کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ان دو جماعتوں میں سے کوئی جماعت یا ویسے ہی کوئی جماعت حکومت وقت سے لڑ پڑے، اور لڑنے کا مقصد مظاہرے نہیں ہے، کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دینا، یا یہ جو بنگلہ دیش میں جیسے ایک عوامی مظاہرہ ہوا، وہ مظاہرہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، بلکہ مسلح قتال شروع کر دے حاکم وقت سے، حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے یا حکومت کی اطاعت سے انحراف کرنے کے لیے۔ حکومت وقت نے کوئی آرڈر دیا اور وہ اس آرڈر کو نہیں مان رہے، اور حکومت پھر ان سے لڑ رہی ہے، تو وہ بجائے آرڈر کو تسلیم کرنے کے الٹا حکومت سے تلوار لے کے لڑنا شروع کر دیں۔ تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یہ خوب اچھی طرح سمجھیں یہ مسئلہ، کہ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی حاکم وقت سے لڑے گا، حاکم وقت چاہے عادل ہو یا عادل نہ ہو، تو اس لڑنے والے کو شریعت باغی سے تعبیر کرتی ہے، کیونکہ سرکشی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگرچہ حکومت وقت جو ہے وہ عادل نہیں ہے، ظالم ہے، لیکن حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کرنے سے مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، اور بہت سارے اس کے فسادات ہیں۔ تو اتحاد امت کے لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ حاکم ظالم ہو عادل ہو، اس کو برداشت کیا جائے، اس کا ذاتی معاملہ اللہ پہ چھوڑا جائے، جب تک کہ وہ تن میں دین کو قائم کر رہا ہے۔ یعنی اس کی کئی ساری صورتیں ہیں۔ اگر حاکم فاسق ہے لیکن اس نے اسلامی حکومت قائم کی ہوئی ہے، خود بے شک فاسق ہے، زانی ہے، شرابی ہے، لیکن نظام اس نے اسلامی نافذ کیا ہوا ہے، اگرچہ خود وہ اس پر عمل نہیں کر رہا لیکن سسٹم اسلامی ہے، پھر تو اس کے خلاف کسی صورت میں بغاوت جائز ہے ہی نہیں، چاہے باغیوں کے پاس طاقت ہو یا نہ ہو۔ اس پر صحیح مسلم کی احادیث ہیں جو میں اپنے مختلف کلپس میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، موقع ملا تو اس میں دوبارہ انشاءاللہ ریکارڈ کروا دوں گا۔ میں نے بتایا ابھی تو میں صرف اتنی احادیث بیان کرتا ہوں جو تفسیر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ مدارج جو ہے نا، آپ اچھی طرح خوب اچھی ذہن میں رکھیں۔ اگر حاکم نے نظام اسلامی نافذ کیا ہوا ہے، خود بد عمل ہے، تو اس کے بد عملی کو اللہ کے سپرد کیا جائے گا کہ اللہ آخرت میں خود اسے انتقام لے لے گا۔
تو اس کے خلاف بغاوت شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیثوں میں آتے ہیں نا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پہ حبشی غلام ہی عامل بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، اور ایسا حبشی غلام ہو کہ اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا، یعنی کسی بھی طرح سے حکومت کا حل نہیں ہے، لیکن جب حاکم بن گیا، چاہے وہ جبر سے بنا ہو یا جمہوریت کے طریقے سے بنا ہو، کسی بھی طریقے سے بنا ہو، لیکن جب بن گیا اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطاعت کا حکم دیا، اس کے خلاف خروج کی اجازت نہیں دی۔ لیکن اگر حاکم اسلامی حکومت تو نافذ کی ہوئی ہے مگر کافر ہو گیا کھلے عام، اور کفر سے حدیث میں آتا ہے کفر بواح کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، یعنی ایسا کفر نہ ہو کہ علماء کا اختلاف ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کافر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کافر نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کی بات کا یہ مطلب ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کی بات کا یہ مطلب نہیں، نہ کفر بواح، بواح کا مطلب ہوتا ہے اتنے واضح لفظوں میں اسلام کا انکار کرے کہ اس کی اب کوئی تعویل بنتی نہیں ہو، صاف طور پہ کہتے ہیں میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ آپ کی ختم نبوت کا یا آپ کی نبوت کا صاف لفظوں میں انکار کرنا شروع کر دے، یا دو اور دو چار کی طرح شرک کرنا شروع کر دے، بالکل واضح جس کی کوئی تعویل نہ ہو۔ تو یہ وہ صورت ہے جس میں حاکم وقت کے خلاف بغاوت جائز ہے، ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط میں آگے بیان کر رہا ہوں، پہلے میں وہ تمام صورتیں بیان کر دوں جس میں بغاوت جائز ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ہے تو عادل، لیکن حکومت جو اس نے نظام قائم کیا ہوا ہے وہ اسلامی نظام نہیں ہے، یعنی بہت سارے قوانین غیر شرعی ہیں، جیسے ہمارے کنٹری میں اسلامی حکومت تو ہے، آئین تو ہمارا اسلامی ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے، بہت سارے حکام ایسے ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ تو حاکم اگرچہ مسلمان ہے لیکن اس نے نظام اسلامی نافذ نہیں کیا ہوا، یا جزوی طور پر اسلام ہے اور امپلیمنٹ ایسا ہے کہ بہت سارے قوانین آپ کے شریعت کے خلاف ہے، تو حاکم واضح لفظوں میں کافر ہو جائے یا اسلام کے نفاذ سے انکار کر دے تو پھر اس کے خلاف بغاوت جائز ہے، بشرطے کہ باغیوں کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ حکومت وقت سے لڑ کے تختہ الٹ سکتے ہوں اور عادلانہ نظام قائم کر سکتے ہوں۔ اور باغیوں کے پاس طاقت ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اسلحے کی طاقت، ٹینک کی طاقت، راکٹ اور میزائل کی طاقت، بلکہ طاقت کا مطلب یہ ہے کہ بغاوت کے نتیجے میں اس سے بھی زیادہ بدتر حالات ہونے کی امید نہ ہو۔ جیسے ہم ریاست پاکستان ہی کو دیکھ لیں، اگر یہاں پر بغاوت کو جائز قرار دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلے ہی یعنی بہت سارے ملک جو ہیں وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ملک پہ حملہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ریاست اور اسٹیٹ باغیوں کے ہاتھ میں آ جائے اور بالکل عادلانہ نظام قائم ہو جائے، بلکہ بڑی طاقتیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی، جیسے کہ لیبیا میں آپ دیکھتے ہیں، عراق میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حشر ہوا ہے اس کا، کہ جو عالمی اور بڑی طاقتیں ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے نا وہ اسٹیٹس اور ریاستوں کے وسائل ان کے قبضے میں چلے گئے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے یعنی طاقت سے روکے، اور اگر طاقت سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس دل میں یہ نیت کرے کہ میں اس کو روکنے کی کوشش کروں گا جب میرے پاس وسائل ہوں گے۔ تو باغی جب وہ ظالم حکومت کے خلاف خروج کرتے ہیں تو وہ بھی اصل میں نہی عن المنکر ہی ہے۔ نہی عن المنکر کا مطلب وہ برائی کو روکنے کی کوشش، تو برائی کو روکنے کی کوشش کی اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، ایک طرف ٹینک ہے، ایک مضبوط فوج ہے، ایک طرف وسائل ہیں اور منظم فوج ہے اور میزائل ہیں، اور دوسری طرف تھوڑے سے افراد ہیں جن کے پاس نہ وہ وسائل ہیں نہ وہ اسباب ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو طاقت دینے والی کون سی طاقتیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کوئی عالمی طاقتیں ہوں تو ان کو پروموٹ کر رہی ہوں، تو ایسی صورت میں قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا بغاوت کی۔ اس کی بہت ساری ماضی میں مثالیں ملتی ہیں، اسلاف سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح ظالم حکمرانوں کو برداشت کیا گیا جن کے بہت سارے غیر شرعی حکام تھے، لیکن یہاں تک کہ معتزلہ تک کی حکومت بھی قائم ہوئی ہے جو بالکل اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، لیکن ائمہ نے ان کے خلاف خروج کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، خون خرابہ ہوگا، اور جو اسلامی حکومتیں ہیں جو تھوڑی بہت ان میں دم خم رہ گیا وہ بھی برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے تقریر بیان کی ہے اس صورت میں کہ یہ مان لیا جائے کہ پاکستان غیر اسلامی ریاست ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔
دیکھیں ایک شخص اگر بدعمل ہو تو اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں, لیکن میں اسلامی حکام پر عمل نہیں کرتا تو مجھے کافر نہیں کہا جائے گا. تو پاکستان کا آئین اسلامی ہے, آئین کی شق یہ ہے ایک بہت مضبوط کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا یہاں پہ. تو یہ وہ شق ہے جو پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بناتی ہے. اب اگر عملی طور پر اس کا نفاذ نہیں ہے تو عملی طور پر نفاذ کی جد و جہد کرنی چاہیے. اسلامی نظریاتی کونسل پہ دباؤ ڈال کے, یا اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پہ دباؤ ڈالے, یا عوام احتجاج کرے اور وفاقی شرعی عدالت کا استعمال کیا جائے. جو بھی آئینی طریقے بنتے ہیں وہ استعمال کیے جائیں, لیکن صرف اس بیس پہ کہ بہت سارے قوانین چونکہ غیر اسلامی ہیں تو اس بیس پہ کسی کنٹری کو دارالحرب یا دارالکفر قرار نہیں دیا جا سکتا اور اسلامی ریاست کی فہرست سے خارج نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اگر اسلامی ریاست کی اگر یہ ڈیفینیشن ہے کہ 100% اس میں اسلامی قوانین ہی نافذ ہوں تو یہ صرف خلفائے راشدین کے دور میں ہی ہوا ہے. اس کے بعد سے میرا خیال ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ A to Z اور 1 سے لے کے 100 تک سارے قوانین بالکل 100% ایسے ہوں جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, لیکن پھر بھی ان ریاستوں کو اسلامی ہی کہا گیا ہے. تو اسی وجہ سے ہم جتنی بھی اسلامی ریاستیں اگر ان میں غالب اسلام ہے اور زبان سے بھی وہ اسلامی ریاست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور غالب حکام ان کے اسلام کے مطابق ہیں تو ان کو اسلامک اسٹیٹ ہی کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ فلاں قانون غیر شرعی, فلاں قانون غیر شرعی, لہٰذا یہ دارالکفر ہیں اور دارالحرب ہیں تو لہٰذا ان کے خلاف بغاوت جائز ہے. تو یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اور ویسے بھی آج کل کے جتنے باغی ہیں ان میں ایک عجیب بات ہے کہ جو اسٹیٹس 100% سیکولر ہیں, 100% دارالکفر ہیں, 100% اسلام کا انکار کرتی ہیں, کمال کی بات یہ کہ یہ ان ملکوں میں بغاوتوں کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں, حالانکہ وہ تو کفر بواہ کی مرتکب ہیں اور صاف طور پہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. تو یہ وہاں کبھی بھی بغاوت کی بات نہیں کرتے یہ لوگ, اور کرتے ان ملکوں میں بات جو کم از کم بہت حد تک ان میں اسلام نافذ ہے اور ان کے آئین بھی اسلامی ہے, یعنی آئین کی بیسک شق اسلام کی ہے. وہاں کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو ہے کفر بواہ کا ارتکاب ہوا ان لوگوں سے اور چونکہ یہ لوگ جو ہے وہ اسلامی حکام پر عمل نہیں کرتے لہذا ہم ان کے خلاف بغاوت کریں گے. تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ بارش سے بھاگ رہے ہو اور پرنالے کے نیچے آ کے آپ کھڑے ہو رہے ہو. تو جو خالصتاً دارالکفر ہیں وہاں تو آپ کبھی ایک پٹاخہ بھی نہیں پھوڑتے. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں اور آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے, چمڑی ادھیڑ دیں گے. اور جو اسلامی ملک بیچارے کمزور ہو چکے ہیں ویسے ہی ان کو ان کے وجود کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے. ساری عالمی طاقتیں ان پہ ٹوٹنے پہ تلی ہوئی ہیں, وہیں آپ دھماکے کر کے, وہیں آپ جو ہے اسلامی ریاست قائم کر کے مسلح بغاوتوں کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کسی بھی طرح سے قرآن کی اس کی اجازت نہیں ہے, اور یہ اسی آیت میں داخل ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ کہ جو بھی باغی جماعت ہوگی تو اس کے خلاف تمہیں پہلے سلو کی کوشش کرو, سلو میں کامیاب نہیں ہوتے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو جو سرکش جماعت ہے جو حکومت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اس جماعت کے خلاف تم قتال کرو. تو اب میں ان باغیوں کے احکام تفصیل سے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ان کے مال کا مال غنیمت کہلائے گا یا کیا حکم ہے. دیکھیں یہ تو میں نے مسئلہ بیان کیا کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کب جائز ہے کب جائز نہیں ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. ایک تو یہ کہ حاکم غیر اسلامی نظام نافذ کر دے, ٹوٹلی ملک آپ کا دارالکفر بن جائے, اور یا حاکم وقت جو ہے واضح لفظوں میں کافر ہو جائے. تو ان 2 میں سے ایک شرط اگر پائی جائے گی تو اس کے ساتھ اگر دوسری شرط پائی جاتی ہے کہ پھر بغاوت کی آپ کے پاس اسباب کی دنیا میں قدرت بھی ہو, یعنی طاقت ہو, اتنے اسباب اور وسائل مہیا ہوں کہ آپ حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے بغاوت کرنا شرعاً جائز ہوگا. اور اگر دونوں میں سے ایک شرط نہیں پائی جاتی, مثال کے طور پر حاکم کفر بواہ کا مرتکب نہیں ہے, بہت صاف لفظوں میں کافر نہیں ہو گیا, یا یہ کہ وہ آپ کے پاس جو ہے طاقت ہی نہیں ہے, کافر تو ہو گیا لیکن آپ کے پاس اسباب کی دنیا میں طاقت ہے ہی نہیں اس کے خلاف لڑنے کی. جیسے کہ غیر اسلامی اسٹیٹس ہیں, ریاستیں ہیں, جو غیر اسلامی ممالک ہیں, ان میں آپ کے پاس کہاں طاقت ہے, اس لیے تمیز سے سب شرافت سے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی بھی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرتا, اور شرعاً جائز بھی نہیں ہے کیونکہ ہے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, آپ خام خواہ میں فساد پھیلا رہے ہو. تو پھر شرعاً حرام اور ناجائز ہے بغاوت کرنا, اور اس کی اجازت نہیں ہے. تو ہم انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی ہے کیونکہ اسباب اور وسائل نہیں تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کلمۃ حق عند السلطان الجائر, یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, بلکہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین جہاد ہے. تو حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہی جائے گی, نرم لہجے میں کہی جائے گی, کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ قولا لہ قولا لینا, نرم انداز میں بات کرو.
تو یہ سارے احکام حضرات فقہا نے قرآن و سنت سے مستنبط کیے ہیں. تو یہ بغاوت کا حکم میں نے بیان کیا کہ جائز نہیں ہے. ناجائز ہونے کے باوجود اگر باغی بغاوت پہ اتر آئیں، چاہے وہ اسلام کا لیبل لگا کے یا کسی بھی طریقے سے، تو شریعت میں ان کے لیے اصطلاح ہے خوارج کی. جیسے حضرت علی کے خلاف باغی نکل آئے تھے اور اپنی بغاوت کے جواز پر قرآنی آیات بہت پڑھتے تھے، بڑی تہجد گزار نمازی، شلواریں آدھی آدھی پنڈلیوں تک ہوتی تھی ان کی، اور ان کی نمازوں کو دیکھ کے لوگ ایسا سمجھتے کہ ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. لیکن انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی اور خود حملہ کیا حاکم وقت پر، سیدنا علی کی امارت کو ماننے سے انکار کیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا انہوں نے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بھی آپ کو اعتراض، ان باغیوں کو، خوارج کو اعتراض ہوا کرتا تھا. تو یہ ٹولہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. حکومت میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہے اسلامی حکومتوں میں جنہوں نے ہمیشہ فساد کی ہے. تو اگر کوئی ایسی جماعت حکومت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، حاکم وقت کے خلاف، تو پھر اس جماعت کا کیا حکم ہے؟ حکومت اس جماعت کے ساتھ کیا کرے گی؟ ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا نا کہ بغاوت کب جائز ہے کب ناجائز ہے. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ باغیوں کے ساتھ حکومت کا کیا رویہ ہوگا. اچھا، یہ ایک ذہن میں رکھیں، لوگ افغانستان کی اور غزہ کی مثال دیتے ہیں اور بعض کنٹریز کی مثال دیتے ہیں، یا غزوہ بدر وغیرہ کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں تو مسلمان کمزور تھے. تو خوب سمجھ لیں کہ دفاعی جہاد کے حکام یہ بیان نہیں ہو رہے ہیں. افغانستان میں تو 52 ملک ان پہ چڑھ دوڑے تھے، وہاں پہ ان کے ملک میں انہوں نے حملہ کیا تھا. وہ تو دفاعی پوزیشن میں تھے، اور کوئی اسٹیٹ ریاست افغانستان میں قائم ہوئی نہیں ہے. اگر وہاں کوئی ایک مضبوط اسٹیٹ اور ریاست قائم ہو جاتی افغانیوں کی، تو پھر وہاں بھی بغاوت کو ناجائز ہی کہا جاتا. تو وہاں تو الیکشن کروائے گا مگر کوئی ایک اسٹیٹ قائم نہیں ہوئی ہے. تبھی افغانستان کے صدر کو موبائل صدر کہا جاتا تھا کہ جہاں جہاں جاتا تھا وہاں صدارت بھی اس کے ساتھ موبائل میں ہی چلی جاتی تھی. تو وہاں تو ایک اسٹیٹ قائم ہی نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے ان کو باغیوں والے حکام جاری نہیں ہوں گے ان کے اوپر. اور وہ جو اتنے ملکوں سے لڑ رہے تھے وہ دفاعی جنگ تھی. تو دفاعی جنگ میں تو اگر آپ کے ملک پر کوئی ملک حملہ کرتا ہے پھر تو مرتا کیا نہ کرتا، پھر تو بہرحال آپ نے دفاع کرنا ہی کرنا ہے. تو دفاع ایک الگ چیز ہے اور بغاوت بالکل ایک الگ چیز ہے. یہاں میں بغاوت کے حکام بیان کر رہا ہوں. اقدامی جہاد جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، اور بغاوت جائز نہیں ہے حکومت وقت کے خلاف جب تک آپ کے پاس اسی لیول کی فوج نہ ہو، اسی لیول کی ٹینک نہ ہو، اسی لیول کی آپ کے پاس اسلحہ ہو. ظاہر ہے عملی طور پر یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے شرعاً حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس سے بہت زیادہ فساد پھیلتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں، تو ان 2 جماعتوں میں 2 حکومت کی ولایت کے تحت جو جماعتیں ہوں گی وہ بھی اس میں داخل ہو سکتی ہیں، اور خود حکومت کی لڑائی ہو جائے کسی گروہ سے وہ بھی اس میں داخل ہے. تو حکومت کی بھی جب مسلمانوں کے کسی گروہ سے لڑائی ہو جائے تو اللہ نے فرمایا پہلے صلح کی کوشش کرو، باغیوں کے شبہات دور کرو. حکومت اگر کچھ غلط کر رہی ہے تو حکومت کو کوشش کرو کہ وہ ٹھیک کرنا شروع کر دے تاکہ یہ بغاوتیں نہ ہو. تو اس طرح سے صلح کی کوشش ہو. اگر صلح کی یہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر جو بھی سرکش جماعت ہے، جو حاکم وقت کے خلاف جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو اس کے خلاف قتال کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف قتال کیا اسی آیت کی روشنی میں. حالانکہ وہ بھی مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن چونکہ حاکم وقت کے خلاف خروج کیا تھا تو ان کو مارا گیا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم وقت پہ دباؤ ڈالا کہ قاتلان عثمان سے قصاص لیا جائے. حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ مطالبہ بالکل بجا ہے، لیکن سیدنا علی جو امیر تھے، خلیفہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں قاتلان عثمان سے قصاص لے سکوں، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا. تو سیدنا علی کا موقف یہ تھا. تو سیدنا علی کا مقصد حاکم وقت کے خلاف بغاوت نہیں تھا، بلکہ حکومت پہ دباؤ ڈال کے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا، یہ ان کا مقصد تھا. لیکن حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ چونکہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو اب اگر حضرت معاویہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے تو اس سے مسلمانوں میں فساد ہوگا. تو انہوں نے بھی پہلے صلح کی کوشش کی، اور اسی آیت کی روشنی میں پھر سیدنا علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کیا. تو اب صحابہ کے 3 گروہ بن گئے تھے اس وقت. ایک حضرت علی کے ساتھ تھا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ جو باغی جماعت ہے، جو حکومت کی اطاعت میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ باغی جماعت ہے، لہذا ان کے خلاف قتال کیا جائے گا. تو بہت سارے حضرات حضرت علی کے ساتھ ہو گئے. سیدنا معاویہ کے ساتھ جو لوگ ہوئے، حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ میں نے ابھی تک آپ کو امیر تسلیم نہیں کیا ہے، اور شام کے جو علاقے میرے پاس ہیں ان پر آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہوا ہے، تو لہذا میرا آپ کی اطاعت سے انحراف کرنا بغاوت نہیں کہلائے گا.
بغاوت تو حکومت کی اطاعت سے انحراف کرنا کہلاتا ہے. تو آپ کو ہم ابھی تک حاکم وقت ہم نے مانا نہیں ہے. تو اگرچہ سیدنا حضرت معاویہ اس پہ میں غلطی پر تھے، مگر یہ غلطی اجتہادی تھی. یہی وجہ ہے کہ شروع میں حضرت عائشہ نے بھی حضرت معاویہ کا ساتھ دیا. تو حضرت عائشہ کیسے مجرم ہو سکتی ہیں معاذ اللہ؟ لیکن ظاہر ہے ان پہ معاملات میں ابہام تھا، تو وہ سمجھیں کہ بھئی یہ معاویہ، حضرت معاویہ جو ہیں یہ باغیوں میں ان کا شمار، یہ عمل کر کے وہ باغی نہیں کہلائیں گے. لیکن بعد میں حضرت عائشہ کو احساس ہوا کہ مجھ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے رجوع کیا. لیکن بعض صحابہ کا خیال تھا کہ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، وہ آخر تک حضرت معاویہ کے ساتھ رہے. تو یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا. لیکن بعد میں حضرات فقہا نے بیان کر دیا کہ اس میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا، کیونکہ حاکم بہرحال جو بھی ہو تو آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. قاتلوں سے قصاص لینا یا نہ لینا، اس میں حکومت وقت پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، مگر اتنا دباؤ کہ آپ حکومت کی اطاعت سے ہی نکل جائیں، یہ جائز نہیں ہے. تو حکومت پہ چھوڑ دیا جائے گا. حکومت اگر لیتی ہے قصاص ٹھیک ہے، نہیں لیتی تو حکومت کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے گا. تو سیدنا علی نے پھر حضرت معاویہ نے، یاد رکھیں، حضرت علی کے خلاف قتال کا آغاز نہیں کیا، بلکہ سیدنا علی نے ان کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے ان کے خلاف قتال کیا اور حضرت معاویہ دفاع میں لڑے. تو اور تیسرا گروہ صحابہ کا یہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ بھئی یہ وہ دور ہے، فتنوں کا دور ہے، جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی تو ایسے موقع پہ کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. تو بعض صحابہ نے کنارہ کشی اختیار کی. لیکن بعد میں جب فقہاء کرام نے، ائمہ اربعہ نے غور و فکر کیا ان آیات میں، تو پھر ان اصولوں پر تقریباً چاروں فقہی مذاہب کا اتفاق ہو گیا کہ کب ہمیں فتنوں کے دور میں کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، کب ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہے. تو وہ جو احکام فقہا نے مستنبط کیے صحابہ کے عمل کو دیکھ کے، سیدنا علی کے عمل کو دیکھ کے، کیونکہ اس میں سیدنا علی کے عمل کو بنیاد بنایا گیا ہے. آگے بھی جو میں باغیوں سے متعلق احکام بیان کروں گا وہ سارے حضرت علی سے منقول ہیں. جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا باغیوں کے بارے میں، وہ قیامت تک کے لیے ایک لا بن گیا کہ اسلامی تاریخ میں جب بھی بغاوت ہوگی تو باغیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کے کیا احکام ہیں. تو فقہ کی کتابوں میں وہ سب احکام آ گئے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر باغیوں کے پاس لڑنے کی طاقت تھی، ایک فوج تھی، ایک جماعت تھی، تو پھر ان باغیوں سے جب قتال کیا جائے گا تو قتال کے دوران جو بھی مقابلے میں آئے گا ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے، اور ان کے زخمیوں کو بھی قتل کیا جائے گا، اور جو ان میں راہ فرار اختیار کر لیں تو ان فرار کرنے والوں کا بھی تعاقب کیا جائے گا، ان کو بھی قتل کرنا جائز ہے تاکہ باغیوں کا زور ٹوٹ جائے. لیکن ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جائے گا، ان کی عورتوں کو باندی نہیں بنایا جائے گا، اور ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا، یعنی کافروں والا سلوک نہیں کیا جائے گا. اور ان باغیوں نے کہ جب ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی، ان کو پکڑ لیا جائے گا، تو ان باغیوں نے جو حکومت کے لوگوں کو قتل کیا ہوگا ان سے پھر ان باغیوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا، یعنی اس قتل کو معاف کیا جائے گا. تو طاقت اور قوت توڑنے کے لیے تو ان سے لڑائی کی جائے گی، لیکن ان باغیوں نے اس جنگ کے دوران جو حاکم کی فوج میں جو مسلمان شامل تھے ان کو جو قتل کیا، تو پھر اس میں دیت اور قصاص نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یعنی یہ حکم کہاں سے نکالا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے، کہ حضرت علی نے جب باغیوں کو گرفتار کیا تو ان سے قصاص بھی نہیں لیا گیا، ان سے دیت بھی نہیں لی گئی، اور جو ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ استعمال بھی نہیں کیا گیا، اور ان کی عورتوں کو باندی بنانا یا ان کے مردوں کو غلام بنانا یہ بھی نہیں. تو باغیوں کے نہ غلام بنایا جائے گا، نہ باندی بنایا جائے گا، نہ ان کے مال کو مال وراثت کے مال غنیمت کے طور پہ استعمال، بلکہ ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے گا. ہاں، حکومت اس وقت تک محبوس کر سکتی ہے جب تک ان کی طاقت برقرار ہے. اگر حکومت کا خیال ہے کہ ان کو پیسہ دیا گیا تو یہ دوبارہ طاقتور ہو جائیں گے، تو اس مال کو محبوس کر لیا جائے گا، اور مال غنیمت میں تقسیم نہیں ہو سکتا، اور نہ ان قصاص بھی نہیں لے. اس میں ان کو فیور دیا جائے گا کہ اگر وہ ان کی طاقت اور قوت ٹوٹ جاتی ہے تو اب یہ نہیں کہ کیونکہ یہ تو جنگ ہوئی ہے نا، اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے تو کس کس سے قصاص لیں گے، تو اس میں ان کو فیور دیا جائے گا. اس لیے کہ ایک عذر تھا ان کے پاس کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نہیں علی المنکر کر رہے ہیں، تو اس چیز میں ان کو فیور کیا جائے گا، اس شبہے کا ان کو فائدہ دیا جائے گا کہ ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا. لیکن باغی جماعت اگر بہت کمزور ہے، اسباب کی دنیا میں ان کی فتح کا دور دور کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، جیسے 4-6 آدمی اٹھ کے حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، تو پھر ان کے حکام یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے حکام پھر یہ ہے کہ ان کے جو بھی ان میں کسی کو قتل کرتا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا. پھر اس کو عام لڑائی سمجھا جائے گا، اس کو وہ اصطلاحی بغاوت سمجھا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو تم کیا بغاوت کر رہے ہو، بلکہ فساد ہی فساد ہے یہ. تو ایسی صورت میں ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور جو بھی احکام ہیں
کہ انہوں نے اگر کسی کو قتل کیا ہو تو اس قتل کو ذاتی قتل سمجھا جائے گا، مقتول کے وارثوں کو اجازت دی جائے گی، چاہو تو اس سے قاتل سے قصاص لو، چاہے تو دیت لے کے اس کو چھوڑ دو۔ تو حکومت کے جو بھی بندے مارے گئے ہیں نا، تو ان بندوں کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے گا ان باغیوں کو، کہ آپ جیسے ایک قبائلی لڑائیاں ہوتی ہیں اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا کہ قصاص یا دیت۔ اور مال غنیمت تو بہرحال مسلمان کا مال غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ کچھ مختصر احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے بغاوت سے متعلق۔ تو خلاصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ میں نے اس مضمون کو ریپیٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، حدیث میں ہمیں 3 طرح کے احکام ملتے ہیں فتنوں کے دور میں نا، جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چل رہی ہوں۔ ایک حکم تو ہمیں قرآن میں یہ ملتا ہے کہ باغیوں سے لڑو، دوسرا حکم ہمیں یہ ملتا ہے نہی عن المنکر، کہ جو برائی ہے اپنے ہاتھوں سے روکو۔ تو باغی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ہمیں برائی کو روکنے کا حکم ہے، تو ہم طاقت کے بلبوتے پر حکومت سے لڑ رہے ہیں تاکہ ہم برائی کا خاتمہ کریں۔ اور تیسرے حکام یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ تم درختوں کی جڑوں میں گھس جاؤ، لڑائیوں میں شرکت نہ کرو، پہاڑوں پہ بکریاں لے کے چلے جاؤ اور الگ تھلگ ہو جاؤ لوگوں سے۔ تو شروع میں صحابہ کرام میں کنفیوژن تھی کہ ان لڑائیوں میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ بعض نے کہا ہم پہاڑ پہ بکریاں لے کے چلے جائیں گے، کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، چنانچہ وہ نہ حضرت علی کے ساتھ نہ حضرت معاویہ کے ساتھ۔ بعض نے کہا بھائی ہم نہی عن المنکر، جو ہے نا وہ لڑیں گے، حضرت علی سے لڑیں گے کیونکہ قصاص لینا ہمارا ذاتی حق ہے، اللہ نے ہمیں حق دیا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ ہم باغیوں سے لڑیں گے۔ تو شروع میں یہ کنفیوژن تھی، لیکن بعد میں امت کا اجماع ہو گیا کہ بھئی تینوں الگ الگ موقع کے لیے۔ تو اگر مسلمانوں کی سرے سے کوئی جماعت ہے ہی نہیں، امیر ہے ہی نہیں، حاکم وقت ہے ہی نہیں، ریاست ہے ہی نہیں، تو پھر اگر 2 مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑیں تو آپ کسی کی سائڈ نہ ہو، آپ الگ تھلگ ہو جائیں، بکریاں لے کے پہاڑوں پہ چلے جائیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ الزموا جماعت المسلمین و امامہم، نبی نے فرمایا جماعت المسلمین اور اس کے امام کو، یعنی حاکم وقت کو تم نے جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کو لازم پکڑنا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پہاڑوں پہ بکریاں لے کے چلے جاؤ اور درختوں کی جڑوں میں جا کے رہو۔ یہ حدیث کے حکام ہے۔ تو اگر ریاست ہی نہیں ہے نا، کوئی ایسی رہ رہے ہیں کہیں، کوئی اسٹیبل اسٹیٹ ہی نہیں ہے، تو پھر حکم یہی ہے کہ بھائی آپ ان تمام فتنوں سے الگ تھلگ رہیں، بس اپنے دین ایمان کی، کیونکہ آپ کسی بھی فریق کا ساتھ دیں گے تو جنگ کم ہونے کے بجائے بڑھے گی۔ لیکن اگر کوئی اسٹیٹ اور ریاست موجود ہے تو پھر نہی عن المنکر اتنا جائز ہے جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، اس سے زیادہ آپ کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے، باغی لڑتے ہیں حکومت سے، تو پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ حکومت وقت کا ساتھ دینا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام میں جن لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا، تو ہماری رائے میں، اہل سنت والجماعت کی رائے میں، وہ لوگ برحق تھے۔ یہ میں نے احکام کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا۔ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، بس میں آیت مکمل کر دیتا ہوں۔ فرمایا فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ باغی جماعت لوٹ آئے اور صلح پہ آمادہ ہو جائے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں میں صلح کی کوشش کیا کرو۔ اگر لڑائی ہو رہی ہے نا تو اولین کوشش تمہاری صلح کی ہونی چاہیے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ رکوع بہت اہم تھا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ حجرات کا رکوع نمبر 2 اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 14 سے انشاءاللہ میں اپنے لیکچر کو شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔